بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس نے اللہ رب ذوالجلال کی خوب عبادت کی، خوب روزے رکھے، خوب قیام کیا، خوب ذکر و اذکار کیا، اور جب بھی ذکر و اذکار کرتا، اللہ کی عبادت کرتا، وہ نوجوان ایک ہی دعا مانگتا کہ اے اللہ مجھے غیب کا علم عطا فرما دے۔ اللہ رب ذوالجلال نے جب اس نوجوان کی جد و جہد دیکھی، اس کی عبادت دیکھی، اللہ پاک نے اس عبادت گزار نوجوان کو غیب کا علم عطا فرما دیا۔ جب اس کے پاس غیب کا علم آ گیا تو وہ نوجوان دل کے اندر یہ خواہش کرنے لگا کہ میں لوح محفوظ پر دیکھوں تو صحیح کہ میری موت میں کتنے سال باقی ہیں۔ جب اس نوجوان نے لوح محفوظ پر نظر ڈالی تو اس کو نظر آیا کہ اس کی زندگی کے 1000 سال باقی ہیں۔ جیسے ہی اس نے دل کے اندر یہ خیال کیا کہ ابھی تو میری موت میں 1000 سال باقی ہیں، فوراً ہی شیطان نے اس عبادت گزار نوجوان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا، اس کے دل پر حملہ کیا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اس نوجوان کے کہ اے نوجوان، ابھی تو 1000 سال باقی ہیں، کیوں نہیں تو دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا، دنیا کی آسائشوں سے لطف اندوز ہوتا، کیوں نہیں تو دنیا کی سیاحت کرتا، گھومتا پھرتا اور اپنے نفس کی بھی کوئی خواہش پوری کرتا۔ آخر میں کر لینا توبہ، ابھی تو 1000 سال تیری موت میں باقی ہیں۔ وہ نوجوان شیطان کے دام میں آ گیا، شیطان کے جال میں پھنس گیا، اب وہ نوجوان دنیا دار ہو گیا۔ اس طریقے سے 100 سال اس نوجوان نے دنیا داری کے اندر گزار دی، اور جو کچھ اس کو دل کرتا وہ کام وہ کرتا، زناکار بھی ہو گیا، شرابی بھی ہو گیا، سود خور بھی ہو گیا۔ دنیا کا کون سا ایسا گناہ تھا جو وہ نہ کرتا تھا۔ جب 100 سال ہو گئے تو پھر دوبارہ شیطان نے اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا، ابھی تو 900 سال ہیں، بعد میں توبہ کر لینا۔ وہ نوجوان کے اوپر بھی بدبختی طاری ہو گئی، وہ نوجوان بھی کہنے لگا چلو ابھی تو 900 سال باقی ہیں، ابھی اور دنیا سے لطف اندوز ہو لیتا ہوں۔ یوں اس طریقے سے اس نے 100 سال اور بھی مکمل کیے، پھر دل کے اندر کہنے لگا ابھی تو 800 سال باقی ہیں۔ اب اس کی زندگی چلتی رہی، جب 500 سال رہ گئے تو کہنے لگا ابھی تو 500 سال باقی ہیں، بعد میں کر لوں گا توبہ۔ یوں اس نے سال بہ سال گزرتے رہے۔ جب 1 سال اس کی زندگی کا باقی رہ گیا، دل کے اندر دوبارہ وسوسہ آیا کہ اللہ تو آخری سانس تک توبہ قبول کرتا ہے، چلو بعد میں کر لوں گا۔ یوں سال سے پھر مہینہ رہ گیا، مہینہ سے ہفتہ رہ گیا، ہفتے سے 1 دن آ گیا تو کہنے لگا ابھی تو شام تک میری زندگی باقی ہے، میں توبہ کر لوں گا۔ لیکن جیسے ہی شام ڈھلی، وہ کام کے اندر ایسا مصروف ہوا کہ اس کو اپنی موت کا بھی یاد نہ رہا اور اس کو اپنی زندگی کے اختتام کا بھی یاد نہ رہا۔ وہ دنیا کے اندر ہی منہمک تھا۔ اسرائیل آیا اور اس کو دبوچ لیا، اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اب وہ نوجوان جو عبادت گزار تھا، دیکھیں میرے بھائیوں، میرے جوانوں، شیطان کے دام میں کیسا آیا کہ وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا اور اس کو توبہ کی توفیق بھی نہ ملی۔ آج ہمارا عمل بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کل توبہ کر لیں گے، آئندہ توبہ کر لیں گے، آئندہ سال روزے رکھ لیں گے، آئندہ سال یہ عمل کر لیں گے، 1 ہفتے کے بعد ہم یہ اعمال کرنے لگ جائیں گے، پتہ نہیں ہمیں زندگی کی مہلت ملے یا نہ ملے۔ اس نوجوان کو تو دیکھیے پتہ بھی لگ گیا کہ 1000 سال باقی ہیں، لیکن پھر بھی اس پر بدبختی طاری ہو گئی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی بدبختی طاری ہو جائے اور ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہماری موت کب آ جائے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے اعمال سے بے خبر نہ رہیں، اللہ رب ذوالجلال کو راضی کرتے رہیں، مالک کائنات کی عبادت کرتے رہیں۔ پتہ نہیں کب موت آ جائے اور ہماری سانس ختم ہو جائے، ہماری زندگی ختم ہو جائے، ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحاباؤ بتاؤ زندگی کتنی بڑی ہے؟ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ ہماری زندگی ہے، اتنی ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے۔ کسی اور صحابی سے پوچھا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ 2 رکعت نماز جتنا ہمیں وقفہ ملا ہے، اور شاید 2 رکعت نماز کے بعد ہماری موت آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام صحابہ کے جواب کو سنا
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ موت کو کتنا قریب دیکھتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو موت کو اتنا قریب دیکھتا ہوں کہ جب میں ایک سانس باہر نکالتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ دوسری سانس میری اندر جائے گی بھی یا نہیں جائے گی۔ تم جوانوں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، توبہ کے اندر تاخیر نہ کرو، جلد از جلد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، کیونکہ جو نوجوان جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس نوجوان کی توبہ سے بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری و مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز 7 افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ آہو بکا کر رہے ہوں گے، لیکن 7 افراد ایسے ہوں گے کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں پرسکون بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 7 میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا کہ جس نے جوانی کے اندر ہی توبہ کر لی اور پوری جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزار دی۔ تو جوانوں چاہتے ہو کہ اللہ رب ذوالجلال کے عرش کا سایہ ملے تو پھر جوانی کے اندر ہی عبادت کرنے لگ جاؤ تاکہ دنیا و آخرت کے اندر کامیاب و کامران ہو جاؤ۔